ملاحظہ فرمائیں خداوندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، خداوندے کریم کاش یہ موقع عطا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے، ہم اپنی جان بلا کر دے، میں جاؤں سر کے بل وہ کچھ اگر در پر بلا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے، قیامت میں گناہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو، قیامت میں گناہگاروں کی صف میں دیکھ کر مجھ کو مزہ آ جائے پا کر، مزہ آ جائے پا کر، مجھے ان سے جدا کر دے، مزہ آ جائے پا کر، مجھے ان سے جدا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، کہ جب وہ جام کوثر دے تو ہونٹوں سے لگا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے، کسی کو کیا خبر ان کی غلامی کے مزے کیا ہیں، کیا مزہ ہے ان کی غلامی میں، یہ مزہ پوچھنا ہے تو جائیے زید بن حارثہ سے پوچھیں، چھوٹے بچے تھے 8 برس کی عمر، ان کے قبیلے پر ایک دشمن قبیلے نے حملہ کیا، قبیلہ ان کا شکست کھا گیا، تو لوٹ مار کے اندر زید کو اغوا کر لیا گیا، اور اغوا کر کے ان کو مکہ کی منڈی میں لا کے بیچ دیا، اور قسمت دیکھیے زید کی کہ بکتے بکاتے سرکار کی بارگاہ تک پہنچ گئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا کہ یہ آپ کی خدمت کے لیے ہے بچہ، باپ کو چچا کو پوری خاندان کی آنکھوں کا تارا تھے، خاک چھان ماری پورے صحرائے عرب کی، لیکن زید تھے کہ کہیں بھی نہ ملے، ان کے قبیلے کے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے مکہ مکرمہ میں، تو زید کو انہوں نے مکہ میں دیکھا تو نام پتہ پوچھ کے جا کے بتایا ان کے والدین کو کہ بھیا آپ کا بیٹا تو مکہ میں وہاں جائیں، چنانچہ باپ اور چچا گھر کی جمع پونجی لے کر بطور فدیہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ کے بارے میں ہم نے لوگوں سے سنا ہے کہ آپ بڑے کریم آدمی ہیں، آپ نے فرمایا کہو کیسے آنا ہوا، مقصد بتاؤ، تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے پاس ہمارا بیٹا ہے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن وہ غلام نہیں ہے، آزاد ہے، ایک حادثے کے نتیجے میں غلام بنا، ہم آپ کے پاس یہ مدعا لے کے حاضر ہوئے ہیں کہ جو فدیہ آپ ہم سے مانگتے ہیں ہم وہ دینے کو تیار ہیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے ساتھ بھیجیں، تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تو بالکل آسان سی بات ہے، زید کو بلاتے ہیں، اس کی مرضی معلوم کرتے ہیں، اگر وہ تمہارے ساتھ جانے پر راضی ہے تو میں فدیے کے طور پہ تم سے ایک پائی بھی نہیں لوں گا، اور اگر وہ یہاں رہنے پر راضی ہوا تو میں اس کو جانے کے لیے نہیں کہوں گا۔ تو سرکار نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، چچا اور باپ دونوں خوشی سے کھل اٹھے، یہ تو مسئلہ ہی آسان کر دیا۔ تو آپ نے آواز دی زید، جی آقا۔ آپ نے پوچھا ان کو جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو زید کہنے لگے کہ جی آقا جانتا ہوں، یہ میرا باپ اور میرا چچا ہے، ان کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے۔ اب باپ اور بیٹے میں، چچا اور بھتیجے میں 8 برس کے بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ زید بچے تھے، اب
نوجوانی کی دہلیز پر ہے، ملاقات ہو رہی ہے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان کو جانتا ہوں، تو آپ نے فرمایا تجھے لینے کے لیے آئے، تیرا اختیار ہے، دل چاہتا ہے تو چلا جا ان کے ساتھ، تجھے روکوں گا نہیں، یہاں رہنا چاہتا ہے تو جانے کے لیے کہوں گا نہیں۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ زید رونے لگے اور روتے روتے سرکار کی ران کو پکڑ کے بیٹھ گئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے آقا اگر بات زید کی پسند اور ناپسند پہ آ گئی ہے تو زید نے آپ کو پسند کیا، آپ کا در چھوڑ کے زید اب کہیں نہیں جائے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا قصد کرتا ہوں جو اس جا سے کہیں جانے کا، دل یہ کہتا ہے کہ تو جا میں نہیں جانے کا۔ زید نے کہا کہ میں یہاں سے جانے کا نہیں۔ چچا نے کہا زید کیا کر رہے ہو، ہم تجھے غلامی کی زندگی سے نکالنے آئے ہیں اور تو غلامی کو آزادی پر ترجیح دے رہا ہے۔ زید کا جواب کیا تھا؟ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا لیکن شعر یہیں سے نکل رہا ہے، اس وجہ سے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا۔ زید کا جواب کیا تھا؟ امین گیلانی نے شعر نکالا اور میں وہ پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ زید کہتے ہیں کسی کو کیا خبر ان کی غلامی کے مزے کیا ہیں، سبحان اللہ، کسی کو کیا غلامی کے مزے کیا ہے، تڑپ کر جان دے دیں گے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے، تڑپ کر جان دے دیں گے، اگر ہم کو رہا کر دے، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا کر دے۔ دیوانوں کے لیے شعر، ذرا دیوانے مل کے بولیں سبحان اللہ۔ یہ دیوانگی ہے جس کو دیوانگی کہتے ہیں۔ اگر محشر پہ ہی موقوف ہے دید آپ کی یا رب، اگر محشر پہ ہی موقوف ہے دید آپ کی یا رب، اجازت ہو تو ہم دنیا میں ہی محشر بپا کر دیں، اجازت ہو تو ہم دنیا میں ہی محشر بپا کر دیں، ہم اپنی جان اس جانے دو عالم پہ فدا